النوم قبل العشاء والحدیث بعد العشاء، اس کو آپ ناپسند کرتے تھے، اللہ یہ کہ اگر کوئی ضروری کام ہو، گھریلو معاملات ہوں، حکومتی مسائل ہوں، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو تو اس میں تو جاگا جا سکتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو ان دو آیات کو آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ پوری رات کی عبادت کے لیے اس کو کافی ہو جاتی۔ 3 وتر بھی آپ نے پڑھے ہیں، 5 وتر بھی آپ نے پڑھے ہیں، 7 وتر بھی پڑھے ہیں، 1 وتر بھی آپ نے پڑھا ہے تو 1 وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی وجعلنا نومکم سباتا، وقال ایضا ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار۔ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دین اسلام بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، اخلاقیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معمولات، یہ سب دین ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی کرتے ہوئے انسانی زندگی کے لیے کوئی بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، ہر ایک کی وضاحت کر دی ہے۔ لیلھا کا نہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات میں نیند کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، آپ کے جو نیند کرنے کے معمولات تھے وہ بھی آپ نے بتائے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، دن رات کا آنا جانا یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو ہم نے ذریعہ آرام بنایا ہے۔ اور یہ ہماری سائنس بھی بتا رہی ہے کہ جب آدمی مناسب اور اچھی نیند کرتا ہے، بر وقت سوتا ہے، تو اس کے جسم کے خلیات جو کام کرنے کی وجہ سے گھس جاتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ نیند کرنے سے ان کی بحالی ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ عشاء کے بعد بلا وجہ زیادہ جاگتے نہیں تھے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد العشاء، اس کو آپ ناپسند کرتے تھے، اللہ یہ کہ اگر کوئی ضروری کام ہو، گھریلو معاملات ہوں، حکومتی مسائل ہوں، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو تو اس میں تو جاگا جا سکتا ہے، ادروائز فوراً سو جانا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کے لیے آپ آتے تھے تو سب سے پہلا کام جو آپ فرماتے تھے وہ آپ وضو کرتے تھے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا اسی طرح وضو کرتے تھے، اور ساتھ میں مسواک بھی فرماتے تھے، مسواک بھی کرتے تھے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر سونے کے بعد آپ مسواک آپ کا معمول ہوتا تھا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے اگر اس کے ہاتھ میں کوئی گھی لگا ہے، کوئی کسی چیز کی خوشبو یا بدبو آ رہی ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوتا، منہ میں اس کے چکناہٹ لگی ہے اور وہ اس کو صاف نہیں کرتا، تو یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اگر اس وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے تھے کہ آپ وضو کرتے تھے۔ کیوں؟ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں نیند کرنے جا رہا ہوں، اور نیند النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے یا بھائی یہ کہہ لیں، تو آپ موت کی وادی میں جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح قبض ہو جائے، تو اس سے پہلے آپ وضو کریں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔
اور آپ وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد آپ جب بستر پر آتے تھے تو بستر کو جھاڑتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بستر کو اس لیے جھاڑتے تھے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بستر پر کون آیا ہے، یعنی جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی ان میں سے۔ اور آج کی سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کے جو خلیات جھڑتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ بستر پر ہی ہوتے ہیں، اور اگلے دن اگر اس کو جھاڑا نہ جائے، یا اسی وقت اس کو جھاڑا نہ جائے، سونے سے پہلے اس کو اگر جھاڑا نہ جائے، صاف نہ کیا جائے، تو اس میں کوئی موذی چیز ہو سکتی ہے جو نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے آپ بستر کو صاف کیجئے۔ اس کے بعد جب آپ بستر پر آتے تھے تو بستر پر آنے کے آپ کے کچھ معمولات تھے، کچھ اذکار تھے، جو عبادات تھیں وہ آپ فرماتے تھے۔ اور سب سے پہلے تو جب آپ بستر پر آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تو اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ کے معمولات میں سے تھا کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو ان 2 آیات کو آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھ لیتا ہے، گویا کہ وہ پوری رات کی عبادت کے لیے اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے، آیت الکرسی آپ پڑھتے تھے سونے سے پہلے، آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شیاطین کے شر سے اللہ کے حکم سے حفاظت فرماتا ہے، جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ بھی آپ کا معمول تھا، یہ بھی آپ پڑھتے تھے۔ اس سے تھکن بھی دور ہوتی تھی، اور اللہ کا حمد، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، تحلیل، اس کا بھی جو حکم ہے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور اس میں آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایک ایک بار پڑھ کر اور اس کے اوپر ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے۔ روایت میں پہلے بھی آتا ہے کہ پہلے پھونک مارتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر ہاتھوں کو سب سے پہلے سر پر، پھر منہ پر، اور منہ کے بعد جہاں تک ہاتھ جسم پر جا سکتے تھے اس کو، ان ہاتھوں کو جسم پر پھیرتے تھے ایک دفعہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر اسی طرح یہ تینوں قل تیسری بار پڑھ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ تو یہ آپ کے سونے کے معمولات میں سے ہے کہ یہ صورتیں، یہ دعائیں آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ بستر پر لیٹتے تھے تو سیدھی کروٹ لیٹتے تھے، اور یا چت لیٹتے تھے، سیدھے لیٹتے تھے، اور جب سیدھے لیٹتے تھے تو آپ نے منع کیا ہے کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ نہ رکھی جائے۔ اور اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں اوندے منہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو آپ نے مجھے منع کیا، میرا نام لیا، اے جندب، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، جہنمی اس طرح لیٹیں گے، پیٹ کے بل، منہ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سیدھی کروٹ لیٹتے تھے یا بالکل سیدھے لیٹتے تھے، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ سو جاتے تھے۔ اور اگر سوتے ہوئے آپ کو جاگ آ جاتی، نیند سے بیدار ہوتے، تو وہاں پر بھی آپ اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ دیگر دعائیں بھی اس میں ثابت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نیند کرنے کا معمول تھا، کس طرح آپ یہ دعائیں پڑھتے ہوئے سوتے تھے۔ اور یہ اس لیے بھی پڑھتے تھے
کہ انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی اگر موت واقع ہو جائے تو کم از کم وہ یہ ذکر اذکار کر کے سویا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا شگون ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر کے سویا ہے، اللہ ضرور اس کو معاف کرے گا، اس کو بخش دے گا۔ اور اسی طرح آپ جب بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا آپ جب اٹھتے تھے اس وقت پڑھتے تھے۔ اور آپ کی رات کے معمولات میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی تو آپ رات میں تہجد کے پڑھنے کے آپ کے کئی معمولات تھے۔ کبھی آپ عشاء کے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے تھے اور اٹھ جاتے تھے اور اس وقت تہجد پڑھ لیتے تھے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر سوتے تھے، اٹھ جاتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ اور جب بھی آپ اٹھتے تھے دعا پڑھ کے اٹھتے تھے، جب بھی سوتے تھے دعا پڑھ کے سوتے تھے، اور جب بھی آپ وضو کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے۔ اور عام طور پر جو آپ کی رات کی عبادت ہے کہ وہ رمضان میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت عام طور پر اکثر 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، 8 رکعات پڑھا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 3 رکعات وتر پڑھتے تھے، 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یا 2 کر کے 10 پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے تھے آپ 12 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے تھے، 1 رکعت آپ جب دیکھتے تھے کہ فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے تو آپ جلدی سے 1 وتر بھی پڑھتے تھے۔ 3 وتر بھی آپ نے پڑھے ہیں، 5 وتر بھی آپ نے پڑھے ہیں، 7 وتر بھی پڑھے ہیں، 1 وتر بھی آپ نے پڑھا ہے، تو 1 وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ تہجد میں 4 رکعتیں بھی ایک ساتھ پڑھی ہیں، 4 اور آپ فرماتی ہیں کہ ان کا اچھا اور ان کی لمبا ہونا اور ان کی حسن لا تسأل من حسنہن و طولہن، وہ کتنی لمبی کر کے آپ پڑھتے تھے اور کتنی خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے۔ تو 4 رکعتیں بھی آپ سے ثابت ہیں کہ آپ نے 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور اس کے بعد 3 وتر پڑھے ہیں۔ اور اکثر جو آپ کا معمول مبارک تھا رات کی عبادت کا وہ 2 رکعت کا ہے، مثنا کا ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے تھے اور آخر میں یا 3 وتر پڑھتے تھے، یا 2 کر کے 10 پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھتے تھے، یا 8 پڑھنے کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، یا 8 پڑھنے کے بعد 5 وتر پڑھتے تو 13 رکعت بھی ثابت ہے، 11 رکعت بھی ثابت ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات تھے، رات کی آپ کی عبادت تھی۔ غافل ہو کر نہیں سوتے تھے، اللہ کو یاد کر کے سوتے تھے، جب اٹھتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سوئیں اور اسی طرح اٹھیں، اور ہمارا اس طرح سونا یہ پوری رات عبادت شمار ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور نیت کر کے سوتا ہے، اذکار اور یہ دعائیں پڑھ کر سوتا ہے، تو فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو رات میں اگر وہ تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھتا، نوافل نہیں بھی پڑھ سکتا، تو اس کا ساری رات کا یہ سونا اس کا عبادت لکھا جاتا ہے، اور اس کو رات سے لے کر صبح تک اس کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی نیند ایسی ہے کہ وہ نہیں اٹھ پاتا، ویسے تو اچھی بات ہے کہ آپ نے تہجد کی تاکید کی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا نعم الرجل، یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد پڑھنے لگ جائے، تو انہوں نے اس کے بعد تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تم نہیں اٹھ سکتے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم فجر میں نہیں اٹھ سکتے، تو پھر تم وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لو، یا عشاء کی نماز کے بعد گھر جانا، سونے سے پہلے وضو تو کرنا ہی ہے آپ نے سونے سے پہلے، تو وضو کر کے
سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، وطر چھوڑا نہیں کرو، اور نیت کر کے سوا کرو، کیونکہ نیت کا بھی ثواب ہے کہ میں نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور بھرپور نیت کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اگر ان کو بجا لایا جائے تو یہ طبی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی ہمیں اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا اظہار ہے کہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے سونے کا طریقہ، کس طرح سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، وضو، نماز، ہر چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا کر گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو آپ کے معمولات تھے رات کے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔